بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کسی معروف شخصیت کا انتقال ہو جائے تو لوگوں میں طرح طرح کی گفتگو ہوتی ہے۔ کوئی ان کی اچھائیاں بیان کرتا ہے، کوئی برائیاں بیان کرتا ہے، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی دولت مند شخص یا کسی معروف اور مشہور شخصیت، کسی سیلیبریٹی کے انتقال پر بجائے ان کی اچھائیاں یا برائیاں تولنے کے اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اپنی فکر اس طرح کرنی چاہیے کہ ہم یہ سوچیں کہ آج وہ جس مقام پر پہنچ چکے ہیں وہ وقت قریب ہے جب ہم بھی اسی مکان، اسی منزل کی طرف روانہ ہوں گے، اور جب ہم روانہ ہوں گے تو اس وقت ہمارے ساتھ بھی وہ مرحلہ پیش آئے گا جس مرحلے سے وہ گزر رہے ہیں۔ وہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اس وقت کف افسوس ملنے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جب بندے کو موت آتی ہے تو اس وقت وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر التجا کرتا ہے، ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ اے میرے رب مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دے دی، تو مہربانی کر مجھے واپس پلٹا دے، میں واپس جا کر اب وقت ضائع نہیں کروں گا، فاصدق واکن من الصالحین، میں تیری راہ میں خرچ کروں گا، غریبوں، فقیروں، ناداروں کی مدد کروں گا، میں خیرات کروں گا، اور میں نیک و کار بن جاؤں گا، میں کسی قسم کی نیکی مس نہیں کروں گا، اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے، میں پلٹ جاؤں۔ ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ آج وہ جس مرحلے پر ہیں ہم یہ سوچتے کہ کہیں پچھتاوا ہمارا بھی انتظار نہ کر رہا ہو، اس سے قبل ہم اپنی زندگی جو گزر رہی ہے اس کے گزرے ہوئے اوقات کی تلافی کریں، اور جو وقت ہے اس کو صحیح اور پرمغز گزاریں۔ حضور نبی اکرم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک قبرستان میں آئے۔ حضرت برا فرماتے ہیں حضور نے جنازہ پڑھایا اور ایک قبر کے قریب بیٹھ گئے۔ قبر کو دیکھ کر آقا کریم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور اتنا روئے کہ آپ کے آنسوؤں سے قبر کی مٹی تر ہو گئی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بھائیوں اس وقت کی تیاری کر لو، اے میرے بھائیوں اس وقت کی تیاری کر لو۔ ان بڑی بڑی سیلیبریٹیز اور دولت مند لوگ جن کی دولت کی حدیں ان کی فیملیز کو بھی معلوم نہیں، وہ آج اسی قبر کی مٹی کے ڈھیر کے نیچے ہیں، اور ان کی وہ قبر ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے، میرے بھائیوں تم اس وقت کی تیاری کر لو۔ آئیے ہم کسی کے عملوں کو تولنے کے بجائے اپنے عملوں کی فکر کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔